السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے لندن جانے کا پروگرام بنایا۔ بابا نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں۔ پتر، اپنی پہچان چھوڑ کر مت جاؤ۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے، جڑیں نہیں۔ مگر میں نہ مانا۔ ایئرپورٹ پر مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بولے، بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بڑھاپا جسم کی جلا وطنی کا نام ہے۔ پتر، بڑھاپے کی زندگی اور دیوار پر لکھی لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ان کو مٹانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر ضبط کا مضبوط حصار توڑ کر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے بولے، بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو میرے۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے، اور پھر میں یہاں لندن میں دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی تھی۔ کئی سال تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا، لکھا تھا، بیٹا، اب تم پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے، کیونکہ اب اس پر سرسوں کی پیلی رات اتر چکی ہے۔ تھوک کے خون سے یقیناً تمہیں نفرت ہوگی، مگر اب یہ طبیب کے بس میں بھی نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار نہیں کر سکو گے، اور یقیناً اپنی بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا ہے۔ افسوس، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ 2 جملوں کا ہی صحیح خط کا جواب دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا، اپنی بے حساب و کتاب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا۔ پوچھنے لگا، کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا، 11 برس بیت گئے ہیں، وقت ہی نہیں ملا پاکستان جانے کا۔ سوچ رہا ہوں اگلے برس جاؤں گا، بابا سے بھی ملنا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا تم اپنے باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا مر گئے؟ میری چیخ نکل گئی۔ مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی وصیت تھی، میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی ہے، اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں۔ بابا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے، بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیا کرتا ہے، اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو میرے۔ میں نے اپنی نیشنلٹی اور پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان اٹھایا، اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ آیا، اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ کر وہاں سے سیدھا آوان ٹاؤن قبرستان پہنچا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا، مگر مجھے نہ ملی۔ میں دوڑ کر گورکن علم دین کے پاس پہنچا۔
اور میں نے اس سے پوچھا بابا کی قبر کہاں ہے؟ علم دین میرے ساتھ چلا آیا، اس نے بھی بہت تلاش کیا مگر قبر نہ ملی۔ علم دین نے مجھ سے پوچھا اچھا قبر کی پہچان کیا ہے؟ مجھے بابا کی یاد آ گئی، بیٹا پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے، تم ملک کی بات کرتے ہو۔ میں نے علم دین سے کہا علم دین میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے باپ کی قبر کیسی ہے۔ علم دین پھر تلاش میں نکل گیا، میں نے وہی قبرستان میں ایک گڑھا کھودا اور اپنی غیر ملکی شہریت اور اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا اس گڑھے کے ساتھ ہی میرے باپ کی قبر اوپر آئی تھی۔ میں نے کتبہ دیکھا، لکھا تھا عطا محمد بخش خان نظامی، تاریخ پیدائش 20 فروری 1988، تاریخ وفات۔ علم دین چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر علم دین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ علم دین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی، مگر اس پر کتبہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب رات کو چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اس قبر پر کتبہ نصب کر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہ تھا، شاید کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے بھی اس سے کیا تھا، اے اجنبی اس کتبے پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ وہ بولا ایسے لوگ مرتے نہیں، صرف انتقال کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔ ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے بحر سے آنا ہے، جس دن وہ آئے گا اسی دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا، تاریخ وفات اسی دن لکھی جائے گی۔ اور پھر میں نے تاریخ وفات کے آگے لکھا 20 اکتوبر 1994۔ پھر میں ساری رات قبر پر بیٹھا روتا معافی مانگتا رہا، مگر قبر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ جدائی اور موت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ہجر کا دکھ دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے چھن گئی۔ اور ہجر ایک ایسی اذیتناک موت ہے جس میں جان سے جاتے جاتے بھی عمر لگ جاتی ہے۔ اور سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب ہو میرے، تم خواب مت ہو جانا۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں کبھی میلی چادر اوڑے ساغر پھرتا تھا، اب وہاں ایک ملنگ بے تحاشا بڑے ہوئے بالوں اور میلی چادر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ساغر کی طرح کسی بھی فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے، مگر آج تک کسی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی بازار میں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، جہاں کہیں بوڑھا نظر آتا ہے اس کو روک روک کر سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے اپنے مرنے تک ضرور زندہ رہنا اور اپنے بیٹے کو بحر مت جانے دینا، اس کا پاسپورٹ پھاڑ دینا، اور صرف تکتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر کربناک لہجے میں گانے لگتا ہے، سنو تم خواب ہو میرے، سنو تم خواب مت ہو جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعی دوستو بیٹوں کا دکھ، بیٹوں کی جدائی والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے اور قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستو اسی طرح دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دے رہی تھی، وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کی عمر محض 7 سال تھی۔
کھیل کے دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی، جبکہ مصلی پر کھڑی نماز عصر ادا کر رہی اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر دوپٹے کو اس کے سر پر سکارف کی صورت میں لپیٹ کر پن کر دیا تاکہ بار بار سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے میں دقت ہو۔ بچی کا نام زینب تھا، اور جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ سکارف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں، میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اڑاتی رہتی ہیں جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، یہ دوپٹہ حجاب ہے، اور حجاب امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی میراث میں سے ملا ہے، اس لیے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو خود سوچو کہ جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی یہ باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی قدم آگے اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آ گئی تھی، جنہوں نے اس کی والدہ کو کہا تھا کہ بچی پر زیادہ زور نہ دو، پردے کی خاطر نہ زور دیا کرو، کیونکہ ایک تو وہ بچی ہے اور دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کی بات سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی کو یہ سمجھانے والی کہ پردہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث صرف میں ہو، اور یہ سمجھانے کے لیے اسلام پردے کے لیے کتنی رعایت دیتا ہے۔ ساری دنیا ہے اور مجھے بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میری نصیحت بھاری پڑ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اسے پتا ہو موت برحق ہے، مگر بے پردہ رہنا خدا کی حکم عدولی ہے، لہذا حجاب کی خاطر جان دینا پڑے تو دے دینی ہے، مگر حکم خداوندی پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی، یعنی زینب کی والدہ کی باتیں سن کر، اور زینب خود سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش آئین اسلام کے مطابق ہوتی رہی، مگر اس کی دوستی کچھ ایسی دور جدید کی سوچ رکھنے والی لڑکیوں سے ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہشات کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکوں سے دوستی اور پھر ملنا ملانا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹی پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے زینب راتوں رات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صبح جب اس کی ماں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، اور زینب آج جب مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اسے دور کہیں سے مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے اس کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سر پٹ مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اسے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے
پیش آئے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری روادات سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ اب گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ امام سے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئے، بیوی سے لڑکی کے متعلق ساری معلومات لی اور سن کر نمازیوں کو بتائیں، اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیائی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کو اس کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی، مگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن چکی تھی۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں ہمارے اللہ تعالی کی رضا مندی شامل نہ ہو۔ سو واقعی ایک دردناک کہانی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ دوستو اس لیے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسا قدم اٹھاتے ہوئے پہلے 100 بار سوچا کریں کہ آپ کے ایک چھوٹے سے اس فیصلے سے آپ کا پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے۔ تو سو اس لیے اپنی بہن، والدین اور جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو عزت دیں، اور خاص طور پر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو عزت دیں تاکہ وہ ایسا فیصلہ نہ کریں، ایسا فیصلہ کرتے ہوئے 100 بار وہ سوچیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔